السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کل سے مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے۔ کل اس غزل کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ لے کر ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 6 ہے۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ حکایات جمع ہے حکایت کی، اور حکایت کا مطلب ہوتا ہے قصہ، کہانی یا آپ بیتی، اور خونچکاں جن سے خون ٹپکتا ہو۔ مطلب یہ کہ ہم سے ایسی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے خون سے لکھی گئی ہیں۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ۔ ہاتھ قلم ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کٹ جانا۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم جنون اور دیوانگی اور پاگل پن کی داستانیں قلم بند کرتے رہے، جو ہماری اپنی تھیں اور اتنی دردناک تھیں کہ جیسے ان کے ہر ایک لفظ سے خون ٹپکتا تھا۔ اگرچہ اس مشغلے میں ہمارے ہاتھ کٹ گئے، مگر ہم نے یہ کہانیاں سنانی نہ چھوڑی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری دھن پکی اور ہمارا ارادہ بہت پختہ تھا، اور ہم عشق میں یہ کہانیاں مرتب کرتے رہے، یعنی لکھتے رہے، سناتے رہے، اور وہ اتنی درد انگیز تھیں کہ ہماری بغاوت سمجھی گئیں، اور اس کے لیے ہمارے بادشاہ وقت نے یا جس کی بھی حکومت تھی اس جرم میں ہمارے ہاتھ کٹوا دیے۔ لیکن اس حالت میں بھی ہم نے پوری عظمت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، اب انگریزی میں کہہ رہے ہیں تو پوری ول کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، یہ شعر اگر آپ دیکھیں تو یہ شعر ایسا نہیں ہے کہ کسی عاشق نے کسی محبوب کے لیے کہہ دیا۔ یہ شعر اصل میں ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے، اور جن کا کوئی بہت بڑا مقصد تھا اور جو انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، اور یا ان کی وہ بغاوت تھی جو ظلم کے خلاف تھی۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے قربانی دینے کو، یعنی ہاتھ کٹنے سے تشبیہ دی ہے، اس سے جوڑا ہے مرزا غالب نے۔ لیکن انہوں نے اس شعر میں ان بڑے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو جب اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی راستے پر لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ظلم ہو، کتنا بھی کوئی جابر بادشاہ ہو، وہ انہیں ان کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ سچ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن وہ اپنے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ بہت اچھا شعر ہے، آپ اس میں مزید غور کریں تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ اگلا شعر ہے کہ اللہ رہ تیری تندی خو، جس کے بیم سے اجزائے نالائے دل میں میرے رزق ہم ہوئے۔ اس میں لفظ ہے تندی خو۔ تندی کہتے ہیں تیزی کو، اور خو کہتے ہیں عادت کو۔ اجزاء جمع ہے جز کی، اور اجزائے نالائے دل یعنی جو دل کے جو فریاد تھی، پکار تھی، رزق ہم ہوئے۔ اب رزق ہم کا مطلب ہے ایک دوسرے کا رزق۔ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیری شعلہ مزاجی، تیری تیز طبیعت کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ اس کے خوف سے تو میری جو فریاد اور فغاں تھی، اس کے اجزاء گھل کر اور تحلیل ہو کر اندر ہی اندر ایک دوسرے کو کھا گئے۔ یعنی فریاد اس لیے نہ کر سکا کہ تیری تند خوئی
یعنی تیری تنک مزاجی، سخت طبیعت یا غصے کا ڈر تھا۔ میرے دل سے فریاد تو اٹھتی تھی، نالا تو اٹھتا تھا، لیکن پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اندر ہی اندر تحلیل ہو جاتا تھا، یعنی اندر ہی اندر آپ انگریزی میں سمجھ لیں کہ ڈائلوٹ ہو جاتا تھا، اور اس کے مختلف اجزاء ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ شعر نمبر 8 ہے، اہل ہوس کی فتح ہے ترک نبرد عشق، جو پاؤں اٹھ گئے وہی ان کے علم ہوئے۔ اہل کہتے ہیں والے، یعنی آپ کہیں اگر اہل شہر تو اس کا مطلب ہے شہر والے، اور ہوس ہوتی ہے جھوٹی محبت، یا اس کے اگر بہت آپ بڑا لمبے معنی کرنے چاہیں تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا، لیکن یہاں پر جھوٹے عاشق ہیں جن کو عشق کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ محبوب سے صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ اور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نبرد۔ نبرد کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا لڑائی، تو جو انہوں نے لکھا ہے نبرد عشق، یعنی عشق کی لڑائی۔ اور اس میں ایک لفظ اور بھی ہے، علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جھوٹے رشتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ عشق کی جنگ سے الگ ہو جائیں، کیونکہ جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں، جن کے جھوٹے رشتے ہوتے ہیں، وہ اس راستے کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر جو امتحان آتے ہیں ان میں پورے یعنی اپنے آپ کو پورا ثابت نہیں کر سکتے، ہار جاتے ہیں، تو ان کی کامیابی کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، یعنی ان کی کامیابی کا کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے یا چانس نہیں ہے۔ تو صرف اس جنگ کے میدان سے انہیں باہر نکل جانا چاہیے، ان کے لیے یہی بہتر ہے، اور اسی کو انہیں اپنی فتح سمجھنا چاہیے۔ اور فتح کا نشان یہ ہوتا ہے کہ جھنڈے بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو مشین تو ہوتی نہیں تھی، نہ یہ مشین گنیں تھیں، اور نہ یہ ٹینک تھے، اور نہ ہوائی جہاز، اور نہ بم، نہ میزائل، کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے، جو جیت جاتا تھا وہ اپنا جھنڈا اونچا کر دیتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بھئی ہماری فتح ہو گئی ہے، ہم جیت گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اہل ہوس ہیں وہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور یہاں سے چلے جائیں، تو ان کے لیے یہی فتح کا پرچم لہرانا ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل ہوس کے لیے میدان عشق سے باہر نکل جانا ہی مناسب ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے غالب نے ذرا تھوڑا سا تکلف والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے، نالے عدم میں چند ہمارے سپرد تھے، جو وانا کھنچ سکے سو وہ یہاں آ کے دم ہوئے۔ اب ہم آپ کو تقریباً اس میں جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ اس کے سب کے ہم معنی آپ کو پچھلی غزلوں میں بتاتے رہے، تو اب ہم اس کا مطلب کر دیتے ہیں کہ فرماتے یہ ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے یعنی روز اول سے تو قدرت نے رونا پیٹنا ہمارا مقدر کر دیا، یعنی نالا کرنا ہمارا مقدر کر دیا تھا، اور جب تک ہم اس دنیا میں نہ آئے اس وقت بھی ہم یہ نالا کشی کرتے رہے۔ نالا کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے رونا، تو نالا کشی انہوں نے لکھا ہے، کش کا مطلب فارسی میں ہوتا ہے کھینچنا، تو کہتے ہیں ہم نالا کشی میں مشغول رہے، اور جب دنیا میں آ گئے تو انہی نالوں نے سانسوں کی شکل اختیار کر لی۔ آپ جانتے ہیں انسان سانس لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہماری جو ہر سانس ہے اس کو آپ ایک نالا سمجھیں، یعنی اس کو آپ ہمارا رونا ہی سمجھیں، کیونکہ یہ شروع سے ہمارے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی ہم نالا کشی کرتے رہے، اور جب دنیا میں آ گئے تو اس کی صورت یہ بدل گئی کہ ہم سانس لینے لگے تو وہ سانسیں بھی تھیں وہ بھی نالے کی شکل اختیار کر گئی۔ اب شعر سے صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے ہماری ہستی کی بنیاد استوار ہوئی، یعنی جب سے ہماری ہستی جو تھی وہ عدم سے وجود میں آئی، تو رونے دھونے کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں آ کر ہم نے جو سانس لیے وہ بھی دراصل
نالے ہی تھے جو یہاں آنے سے پہلے کھینچے نہیں گئے تھے. مطلب ہے یہاں جب سانس لینے لگے تو سانس کی شکل میں وہ نالے جو تھے وہ ہم سے کھینچنے لگے. آخری شعر ہے اس کا مقطع: چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے. گدائی کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، بھیک مانگنا. گدا کہتے ہیں نا، فقیر کو کہتے ہیں گدا. اور سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. اور اہل کرم سے ان کی مراد جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے محبوب، یعنی حسین لوگ، خوبصورت لوگ. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سارے جھمیلوں سے تنگ آ کر گدائی تو اختیار کر لی، یعنی ہم فقیر تو بن گئے، لیکن ہم نے عشق اور محبت کا جو ہمارا شغل تھا، جو مشغلہ تھا، اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا. ہم سائل تو بن گئے، یعنی سوال کرنے والے تو بن گئے، لیکن اہل کرم کے عاشق ہو گئے. مطلب یہ کہ عشق ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا. یہاں تک کہ کوئی دوسرا پیشہ بھی اختیار کر لیں تو بھی عشق کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے بدلیں گے نہیں، اور ہم عشق کے جو راستہ ہے اس سے ادھر ادھر کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے آخری 5 اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.